ہر معاشرے کی بھلائی، کامیابی، فلاح و بہبود کے لیے مختلف ذرائع بنائے ہوتے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ معاشرے کی تشکیل و تکمیل کا، کسی بھی فرد کی تشکیل و تکمیل کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو بحیثیت ماں ہو ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جیسا فرد معاشرے کو دینا چاہے وہ دے سکتی ہے، اور معاشرے کی تشکیل جس طریقے سے کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت کو وہ سوچ، وہ فکر اور وہ اس کے اندر انقلابی روش رکھی ہے کہ اس سوچ و فکر اور انقلابی روش کی وجہ سے وہ معاشرے کو اچھا بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے تو بنا سکتی ہے، اگر معاشرے کو بگاڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو معاشرے کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے کہ عورت ہی بنیادی درس گاہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بچے کی پہلی درس گاہ ماں کی گود ہے۔ اگر بچہ ماں کی گود سے صحیح طریقے سے پروان چڑھے تو پھر وہ بچہ عام نہیں رہتا، پھر وہ دنیا کا رہبر و رہنما بن جاتا ہے۔ اور وہ جب ماں کی گود سے نکلتا ہے تو ماں کی گود والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ ماں نے ہی اس کو تشکیل دیا، اور ماں نے ہی اس کی تربیت کی، ماں نے ہی اس کی پرورش کی، اور ماں نے ہی اس کو وہ سمت دی اور وہ جانب دی کہ جس جانب اور سمت پر وہ چل کر ایک انقلاب بپا کر سکتا ہے، ایک انقلاب بپا کر سکتا ہے۔ پہلے والی مائیں اور آج والی مائیں ان میں فرق ہے۔ پہلے والی مائیں اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلاتی تھی، اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن کی لوری سناتی تھی۔ جب باوضو ماں دودھ پلائے اور قرآن کی لوری سنائے تو پھر بچہ غوث جلی کیوں نہ پیدا ہو، پھر بیٹا جو ہے وہ طارق بن زیاد کیوں نہ بنے۔ مائیں دودھ یوں پلایا کرتی، پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تو پھر اس کے ہاتھ میں، آج تو اور چیزیں تھمائی جاتی ہیں نا، بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمایا جاتا ہے یا بچے کے ہاتھ میں کھلونے تھمائے جاتے ہیں، یہ بھالو ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ وہ چیزیں بچے کو دکھائی جاتی ہیں جو بزدلی پیدا کرتی ہیں۔ پہلے والی مائیں اپنے بیٹے کو تلوار تھمایا کرتی تھی کہ کھلونے کا کھلونا ہو، کھلونے کا کام بھی دے، اور جب وقت آئے قربانی دینے کا تو اسی تلوار کو اٹھائے اور قربانی بھی دے، اس کے اندر عسکری پاور بھی پیدا ہو، جی عسکری قوت بھی پیدا ہو۔ مائیں جب اپنے بچوں کو جنگیں اور مغازی پڑھایا کرتی تھی اور جنگوں کے اور بہادری کے، شجاعت کے، دلیری کے واقعات سنایا کرتی تھی، اور انہیں احد کے بارے پڑھاتی، بدر کے بارے پڑھاتی، حنین کے بارے پڑھاتی، خندق کے بارے پڑھاتی، تبوک کے بارے پڑھاتی،
صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر جو بہادر صحابہ تھے، تابعین تھے یا صحابیات تھیں، ان کے قصے واقعات سناتی، ان کی شجاعت و بہادری سناتی، تو پھر بچے کیسے کیسے پیدا ہوتے رہے۔ ماں کی سوچ انقلابی ہوتی تو پھر بچے کیسے پیدا ہوتے رہے۔ ماں کی سوچ انقلابی ہو تو پھر بچہ بھی انقلابی پیدا ہوتا ہے۔ ماں کی سوچ شجاعت اور بہادری والی ہو تو بچہ بھی شجاع اور بہادر پیدا ہوتا ہے۔ ماں کی سوچ اگر اونچی ہو تو بچہ بھی اونچی سوچ والا پیدا ہوتا ہے۔ جب تک ماؤں کی سوچیں انقلابی رہی اور اپنے بچوں کی اسی انقلابی پیمانے پر تربیت کرتی رہی تو کبھی غوث جلی پیدا ہوتے رہے۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو بیٹا خواجہ معین الدین اجمیری پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو بیٹا مجدد الف ثانی پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو بیٹا امام احمد رضا پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو بیٹا فضل حق خیر آبادی پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو پھر بیٹا عبد الستار خان نیازی پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو پھر بیٹا شاہ احمد نورانی پیدا ہوا۔ ماں کی سوچ انقلابی تھی تو پھر بیٹا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی پیدا ہوا۔ اگر ماں کی سوچ انقلابی بن جائے کہ میں نے اپنے بچے کو گیدڑ کی، ببلو کی، بھالو کی، لومڑی کی اور اس طرح کی چیزوں کی کہانی اور قصے نہیں سنانے، میں نے اپنے بیٹے کو مغازی پڑھانا ہے، جنگوں کے واقعات سنانے ہیں، بہادری پڑھانی ہے، بیٹے کے ہاتھ میں وہ کھلونا نہیں دینا جو بزدلی پیدا کرے، میں نے بیٹے کے ہاتھ میں وہ کھلونا دینا ہے جو اس میں بہادری پیدا کرے، جو اس میں دلیری پیدا کرے۔ حضرات گرامی، یہ شہاب الدین غوری کہاں سے آیا؟ یہ سلطان محمود غزنوی کہاں سے آیا؟ یہ طارق بن زیاد کہاں سے آیا؟ یہ موسیٰ بن نصیر کہاں سے آیا؟ یہ نور الدین زنگی کہاں سے آیا؟ یہ صلاح الدین ایوبی کہاں سے آیا؟ یہی تو آخر کسی ماؤں کے بیٹے ہیں، پر خدا کی عزت کی قسم کمال جہاں ان کا ہے وہاں ان کی ماں کی گود والی تربیت کا بھی ہے، اور باوضو دودھ پلانے والے اس شیر مادر کا بھی کمال ہے کہ جن کی ماں نے گود کے اندر ایسی تربیت کی، بیٹا بڑا ہو کر کوئی صلاح الدین ایوبی بن گیا، کوئی طارق بن زیاد بن گیا، کوئی نور الدین زنگی بن گیا، کوئی سلطان محمود غزنوی بن گیا، کوئی شہاب الدین غوری بن گیا، کوئی یوسف بن تاشکین بن گیا، کوئی ممتاز غازی ممتاز قادری بن گیا، کوئی غازی علم الدین بن گیا۔ اللہ ماں کی سوچ انقلابی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام کے لخت جگر نور نظر، آپ فرماتے ہیں ہمیں جب گھٹی لگائی جاتی ہے نا ہمارے بچوں کو، آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے بچوں کو جب گھٹی لگائی جاتی تو گھٹی کے وقت سے ہی انہیں بہادری والی اور شجاعت والی باتیں سنائی جاتی اور انہیں صحابہ کے مغازی پڑھائے جاتے، جی انہیں جہاد کی باتیں بتائی جاتی، انہیں اسلامی جنگوں کی باتیں بتائی جاتی۔ مگر یہ یاد رکھو، جہاد کی باتیں، جنگ کی باتیں، مغازی کی باتیں اس وجہ سے نہیں کہ کسی کو جا کر ایسے ناحق جکڑ لو اور اس کو نوچ لو اور اس پر حملہ آور ہو جاؤ اور اس پر جو ہے کھلا بول دو، نہیں، یہ تاریخ اسلام گواہ ہے۔ اٹھا تاریخ کے اوراق کھولو، اسلام کی ایسی روشن اور تابناک تاریخ ہے، جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، جنگ تبوک ہو، جنگ احزاب ہو، جو بھی جنگ میرے آقا نے اپنی سربراہی اور سپہ سالاری میں لڑی ہے یا کسی صحابی کو بھیجا ہے، غزایا ہوں، سرایا ہوں، آپ پڑھیں اسلام کی تاریخ کو، کتاب المغازی پڑھ کر دیکھیں، ساری کی ساری جنگیں یہ اقدامی نہیں تھی، یہ دفاعی تھی۔ اقدامی کا مطلب یہ ہے
کہ کسی کا قصور نہ ہو، جا کر اس پر ہوا بول دو، ہلا بول دو اور اس کو تہس نہس کر ڈالو، تباہ و برباد کر ڈالو۔ نہیں، مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا تھا، کوئی جانی کوئی مالی، تب مسلمان اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے، اپنے دفاع کے لیے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے تو جادو بھی سیکھ سکتے ہو، ہاں جی، اپنے دفاع کے لیے جادو بھی سیکھ سکتے ہو۔ جس جادو کی وجہ سے ہاروت ماروت کو سزا ملی، جی، جس جادو کی وجہ سے حضرت سلیمان نے جنات کو سزا دی۔ جادو اگر حلال سمجھ کر پڑھا جائے تو کفر ہے، بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر جادو کو حلال سمجھ کر نہیں، حرام سمجھ کر پڑھا جائے، اور اس وجہ سے اگر پڑھا جائے کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، کسی کو بیمار کر دے گا، کسی کو مار دے گا، کسی کے مال کو جلا دے گا، نقصان کر دے گا، اگر اس وجہ سے پڑھا جائے تو پھر بھی جادو پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، اگر اس وجہ سے پڑھا جائے کہ اگر کسی مسلمان بھائی پر جادو ہو گیا یا معاذ اللہ مجھ پر جادو ہو گیا، تو میں اپنا جادو ختم کرنے کے لیے، کسی مسلمان بھائی کا جادو ختم کرنے کے لیے میں یہ جادو سیکھ رہا ہوں تاکہ میں اس سے جادو کے اثرات کو ختم کر سکوں، جادو کے اثرات کو زائل کر سکوں۔ اس نیت کے ساتھ میں نے کہا ایک کافرانہ حرام فعل ہے، مگر اس نیت کی خاطر وہ بھی سیکھنا شریعت میں جائز ہے، اسلام میں جائز ہے، اور اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے میں نے کہا جہاد کیسے ناجائز ہو گیا، جنگ کیسے ناجائز ہو گئی؟ بولو یار اونچا بلند، غزوہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ اور میں نے کہا یہ تو یہودیوں کا کاشت کیا ہوا پودا جو تھا، جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا، سب سے پہلے اسی نے قلم اٹھایا، یا سر سید نے قلم اٹھایا، کہا جی جہاد کا کوئی تصور نہیں، جہاد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین، منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور تلوار اٹھا کر ان پر سختی کرو، یہ اسلام کو بک بک کرتے ہیں۔ بولو چاہو نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ نابینا ہیں، دیکھ تو نہیں رہے لیکن ذوق ان کا دیکھیں، اب ذوق ہے، یہ دیکھ نہیں رہے، یہ سن رہے ہیں، لیکن ان کا اتنا اچھا ذوق ہے، آپ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اتنے ڈھلے۔ میں کوئی الٹی پلٹی باتیں تو نہیں کر رہا، الحمدللہ ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، کوئی ٹاٹے پڑ کے پڑے ہوئے نہیں، نہ چھولے دے کر پڑھے ہیں، یہ فن یوں ہی نہیں آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ میں نے کہا کیا پوچھو مرزا غلام قادیانی اور اس کے چیلوں سے، اور پوچھو سر سید خانیوں سے، کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو یار، کہ اس آیت کا حکم باقی نہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور جب یہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہیں ان پر تلوار اٹھاؤ، جب یہ اسلام کے خلاف بک بک کریں ان پر تلوار اٹھاؤ، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ لڑو، واغلظ علیہم، ان پر سختی کرو، یہ خدا کے ہو کر خدا کو بک بک کریں، یہ باغی بنے، یہ بغاوت کریں، فرمایا ان کو لتر مارو۔ کن کو؟ کافروں کو اور منافقوں کو۔ میں نے آج اس خطاب کے اندر صبح کہا، اور میں نے کہا لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، کیا ہے؟ بولو یار اونچا بلند آواز سے، یہ انتہا پسند ہے، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ میں نے کہا عیسائیوں اور یہودیوں، ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر ہیں سب کا احترام کرو، سب کی تعظیم کرو۔ اے یہودیوں بتاؤ
انتہا پسند تم ہو یا ہم ہیں؟ ہم تو آدم کی تعظیم کرتے ہیں، نوح کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت یوسف کی تعظیم کرتے ہیں، یعقوب کی تعظیم کرتے ہیں، موسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، سلیمان کی تعظیم کرتے ہیں، داؤد کی تعظیم کرتے ہیں، زکریا کی تعظیم کرتے ہیں، یحییٰ کی تعظیم کرتے ہیں، عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ سارے نبیوں کے ہم نوکر ہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ او یہودیوں، او عیسائیوں، بتاؤ ہم تو سب نبیوں کی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں، تم ہمارے نبی کے توہین آمیز خاکے بناؤ اور بے ادبیاں کرو اور حضور کی توہین کرو؟ اب فیصلہ تم کرو، انتہا پسند تم ہو یا ہم ہیں؟ میں نے کہا اگر فیصلہ کرنا ہے کسی تیسرے سے فیصلہ کرا لو، اور ہم تو سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، پھر بھی کہ تو تنگ نظر ہم ہیں، انتہا پسند ہم ہیں، کم ظرف ہم ہیں، سوچ ہماری محدود، سوچ ہماری تھوڑی، اور بدبختوں ہم تو سارے اللہ کے پیغمبروں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ادب بھی کریں، تعظیم بھی کریں، پھر بھی انتہا پسند۔ اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور مچائے شور شور، بات تو وہی ہوئی نا، اور چور خود ہو کہتے ہمیں ہو۔ بولو اچھا بلند آواز سے، جو یہودیوں نصرانیوں سے ڈرتا ہے بے شک نہ بولے، جو حضور کا سچا غلام ہے اچھا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ عالمی سوچ پیش کر رہا ہوں، عالمی سوچ۔ میں نے کہا اگر ہم تنگ نظر ہوتے کبھی تو ہم حضرت موسیٰ کی جو یہودیوں کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد کی جو یہودیوں کے نبی ہیں، کبھی تو ہم ان کی توہین کرتے ہیں؟ اگر ہم تنگ نظر ہوتے، کم ظرف ہوتے، کبھی تو ہم حضرت عیسیٰ جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں، ہم کبھی تو ان کی توہین کرتے؟ مگر حاشا وک اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم حدیث پاک بتاتی ہے، توہین تو توہین رہی، ہمارے حاشیے خیال میں بھی ایسی بات نہیں آ سکتی، حاشیے خیال میں بھی یہی بات نہیں آ سکتی کہ ہم توہین کریں یا توہین کا سوچیں۔ اور بدبختوں، تنگ نظر تو تم ہو، دہشت گرد تو تم ہو، انتہا پسند تو تم ہو، میرے نبی کے خاکے بنا کر، توہین آمیز کارٹون بنا کر فرانس کی عمارتوں پہ لگاتے ہو۔ اب بتاؤ کہ تنگ نظر تم ہو یا ہم ہیں؟ انتہا پسند تم ہو یا ہم ہیں؟ دہشت گرد تم ہو یا ہم ہیں؟ الحمدللہ مسلمان اول دن سے امن پسند تھے، ہیں اور رہیں گے، الحمدللہ۔ جتنی اسلام کی جنگیں ہوئیں سب کی سب دفاعی ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی بیٹھا ہو روشن خیال، تجدد پسند، اچھی سوچ رکھنے والا ہے، وہ جو بھونڈی سوچ رکھے نا، بھونڈی سوچ بگڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی اچھی سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، اچھی سوچ اسی کی ہے جو غلط سوچے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت دیکھو، جو صحیح سوچے تو اس کی سوچ نیچی ہے، ہاں جی، جو غلط سوچے اس کی سوچ اچھی ہے۔ اور میں نے کہا یہ اچھی سوچ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جتنی جنگیں ہوئیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ دفاعی۔ بولو ذرا اچھا، دفاعی۔ اور کہتے ہیں مستشرقین، یہود و نصارہ کے مولوی۔ مستشرقین کون ہیں؟ یہود و نصارہ کے مولوی۔ اے مستشرقین لفظ تو سنتے رہتے ہو، آج معنی بھی بتا دوں۔ مستشرقین یہود و نصارہ کے مولوی مشرق سے پڑھ کر گئے نا، مشرق سے، مشرق کا مطلب ہے علوم اسلامیہ پڑھ کر گئے، علوم عربیہ پڑھ کر گئے، علوم دینیہ پڑھ کر گئے۔ ہمارے مدرسوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے جامعات میں، ہمارے اداروں میں یہودی عیسائی پڑھ کر گئے مغرب، پڑھ کر گئے یورپ، پڑھ کر گئے انگریزوں کے ملک، تو ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ کھایا یہاں سے اور بھونکتے بھی یہاں ہیں۔
مستشرقین یہود و نصارہ کے مولوی جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہمارے دینی اسلامی علوم، پھر چلے گئے اپنے مغربی ممالک، یورپی ممالک، وہ کہلائے مستشرقین۔ اور میں نے کہا اصول تو دنیا کا یہ ہے جس کا کھائیں اسی کا گائیں، اور مرو پڑھتے بھی یہاں رہے، کھاتے بھی یہاں رہے، بھوگتے بھی ہمیں ہو۔ بولو اونچا یار، میں سپیکر میں بول کر نہیں پکڑا جاؤں گا تو آپ نیچے بیٹھ کر بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ بولو ذرا، ڈرتے کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں ہماری قوم اگر تیز ہو جاتی ہے نا، خدا کی قسم فرانسیسی بدبختوں کو جرت بھی نہ ہوتی، جرت بھی نہ ہوتی انہیں۔ جتنی جنگیں ہوئیں کیا ہوئیں؟ دفاعی۔ کیا ہوئیں؟ دفاعی۔ مستشرقین کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، میں کہتا ہوں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور اسلام صحابہ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تابعین کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تبع تابعین کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام صوفیاء کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام بزرگان دین کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام علماء کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اہل علم کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام غلامان مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام عاشقان مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور ہمارا اخلاق تو دیکھو، ایک بڑھیا سوئی لے کر آئے اور چھری اور کینچی بھی لے کر آئے حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں، آپ کینچی تو واپس کر دیں، مقراض تو واپس کر دیں، لیکن سوئی کو رکھ لیں، اور آپ فرمائیں ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم سینے والے ہیں۔ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں۔ ہم مستشرقین یہود و نصارہ کے مولویوں، اسلام تلوار سے نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ چلو نہ بولیں، اگر جو ڈر رہے نہ بولیں۔ کاش کہ یہ پلیٹ فارم لاہور کا ہوتا یا کراچی کا ہوتا، مگر کیا کہوں یہ پلیٹ فارم ترنڈا کا ہے، اور ترنڈا والے ایسے ہی ہیں۔ بولو اونچا۔ اچھا میں نے کہا اگر ایسے ہی ہے تو پھر ایسے بن رہے ہو، نہ بنو نا ایسے، ذرا اونچا بولو بلند آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماں اگر انقلابی سوچ والی ہو تو پھر بچے بھی انقلابی پیدا ہوتے ہیں، بچے بھی انقلابی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں انقلابی ہو تو بچہ انقلابی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بچہ نور الدین زنگی انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا طارق بن زیاد جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا پھر بیٹا مجدد الف ثانی جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا امام احمد رضا خان جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا فضل خیر آبادی جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا شاہ احمد نورانی جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا مولانا عبدالستار خان نیازی جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا طاہر القادری جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا مولانا الیاس قادری جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے، اگر ماں انقلابی ہو تو پھر بیٹا خادم حسین رضوی جیسا انقلابی پیدا ہوتا ہے۔ کیسا انقلاب لایا ہے؟ مولانا خادم حسین رضوی کی مزار پر کروڑوں رحمت نازل ہوں، کیسا انقلاب لایا ہے؟ کیسا انقلاب کہ خدا کی عزت کی قسم دنیا کا کوئی چپا چپا نہیں جہاں سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں نہ آ رہی، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں نہ بلند ہو رہی۔ ماں، آخری بات عرض کروں، حضرت خالد بن ولید جنگ کے سپہ سالار تھے، رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، رومیوں سے، اللہ اکبر، جب رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی نا تو کچھ رومیوں نے
عرب کی چند عورتوں کو، چونکہ عورتیں بھی جنگ کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھی. ہاں جی ہاں، ہمارے اسلام میں عورتوں نے بھی تلوار اٹھائی ہے. جب اپنی عزت کا وقت آیا ہے نا پھر تلوار اٹھائی ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی عزت آبرو جان مال کے تحفظ کے لیے ہماری مسلمان عورتوں نے بھی تلوار اٹھائی ہے. لیکن کب اٹھائی ہے؟ جب اپنی عزت کو بچانے کا وقت آیا ہے. اٹھانی چاہیے کہ نہیں؟ رومیوں نے چند عرب کی عورتوں کو قید کر لیا، پکڑ لیا اور پکڑ کر انہیں لے گئے بہت دور. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، باقی صحابہ، مگر کسی کو پتہ نہ چلا. جب وہ لے گئے نا بعد میں پتہ چلا. حضرت خولہ اس کے اندر تھی، نوجوان حسین و جمیل خاتون، بڑی بہادر، بڑی جری. اس کے اندر بوڑھی عورتیں بھی تھیں، قبیلہ ہمیر کی، قبیلہ تبا کی، دوسرے قبیلوں کی، عرب کے قبیلے. اللہ اکبر. جب وہ لے گئے نا تو ان کا جو بڑا تھا وہ کہنے لگا یہ خولہ جو ہے یہ میرے پاس رہے گی، یہ حسین لڑکی ہے یہ میرے پاس رہے گی. فلاں لڑکی پر نگاہ پڑی، کہا یہ میرے پاس رہے گی. اور اس طرح وہ ٹھٹھے مخول کر رہے تھے. رات کا وقت آیا، حضرت خولہ نے تمام عورتوں کو جمع کیا، مسلمان خواتین کو کہا کہ تم بوڑھی ضرور ہو، تم میں کچھ جوان بھی ہیں کچھ بوڑھیاں بھی ہیں، مگر یاد رکھو تم عام نہیں ہو، تم نبی کے غلاموں کی مائیں ہو، بیٹیاں ہو، بہنیں ہو. صحابہ جو تھے نا جن کی عظمتوں کا طوطی بولتا ہے جی، جن کے نام کفر کے ایوانوں میں لیے جائیں تھر تھر کانپتے ہیں. فرما بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو، تم نبی کے غلاموں کی بیٹیاں ہو، بہنیں ہو، مائیں ہو، اٹھو دلیری دکھاؤ. حضرت خولہ نے یہ اعلان کیا. حضرت خولہ نے اعلان کیا نا تو عورتیں کہنے لگیں اے خولہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، بے سر و سامان ہے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی بھالا، نہ کوئی تیر، نہ کوئی تلوار، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں قید کر لیا، قید کر کے لے آئے. اب ان کے مرد ہیں، لشکر ہے، ان کے فوجی ہیں، کیسے لڑا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے. حضرت خولہ نے کہا جن خیموں میں رہ رہی ہو کیا ان خیموں کی لکڑیاں اور چوبیں نہیں ہیں؟ دل اگر طاقتور ہو نا دل، تو پھر لکڑیوں اور چوبوں سے لڑ کر بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو. ایمان کہ یہ لکڑیاں نہیں ہیں خیموں کی، یہ چوبیں اٹھاؤ، لکڑیاں اٹھاؤ، میں بھی ساتھ ہوں. ان رومی کافروں پر حملہ کرو، ان سے جان چھڑاؤ. اگر تم نے ایسا نہیں کرنا تو پھر ساری زندگی ان کی لونڈیاں بن کے رہو گے، غلام بن کے رہو گے. ایسی ذلت کی زندگی سے شہید ہو کر مر جائیں وہ بہتر ہے. حضرت خولہ کی بات کو سنا، سب نے لکڑیاں اٹھائیں، چوبیں اٹھائیں خیموں کی اور ان پر بل پڑی اور ایسے سب بستہ ہو گئی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حربی جنگی قوانین اصول بتانے لگی. جب کفار نے دیکھا نا، رومیوں نے کہا کہ یہ عرب کی عورتوں کو کیا ہو گیا، مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے آواز لگائی. ان کا جو پترس تھا نا بڑا، اس نے کہا خولہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت خولہ نے کہا ہم عزت کی زندگی گزاریں گے پر تمہارے نیچے رہ کر ہم لونڈیاں بن کر نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم بھی غیرت والی ہیں اور جنہوں نے ہمیں جنم دیا وہ بھی غیرت والے تھے، وہ بھی غیرت والے تھے. اللہ اکبر. حضرات گرامی ایسا حملہ کیا کہ کئی کافروں کو جہنم رسید کیا اور دوسری خواتین کو قید کر لیا. اکیلی حضرت خولہ لڑتی رہی، گھمسان کی جنگ ہو رہی. اتنے میں حضرت خالد بن ولید فوج کا، صحابہ کا، غلامان رسول کا دستہ لے کر آ گئے. جب حضرت خالد بن ولید آئے نا، دیکھا کہ نوجوان ہے، نقاب پوش ہے، بڑی جوان مردی سے لڑ رہا ہے. ہاں جی، کئی کافروں کو جہنم رسید کر رہا ہے. حضرت خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کو حکم دے دیا تم بھی جوان مردی دکھاؤ اور اپنی ان مسلمان عورتوں کو چھڑانا ہے. اللہ اکبر. جب اپنی مسلمان بہنوں کو آزاد کرا لیا، جنگ جیت گئے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا نقاب پوش جو جوان ہے، اتنی جوان مردی سے لڑ رہا تھا، اسے میرے پاس تو بلاؤ.
اس کا چہرہ تو دکھاؤ، یہ ہے کون، تعارف تو کراؤ۔ جب وہ قریب آئی نا، حضرت خولہ گھوڑے پر سوار تھی، انہوں نے کہا خالد بن ولید یہ کوئی جوان نہیں، یہ کوئی مرد نہیں ہے۔ نقاب الٹ کے کہا دیکھ یہ تیری بہن حضرت خولہ ہے۔ مسلمانوں ان کے بیٹے ہو، ان کے خدا کی عزت کی قسم ان کے بیٹے ہو۔ تمہاری مائیں اتنا بہادر، تمہاری بہنیں اتنا بہادر، تمہاری بیٹیاں اتنا بہادر، اور پھر بھی انگریز کے نیچے لگے ہوئے ہو۔ ہاں جی، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے اور ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب